دیکھیے جو آپ نے بات بتائی ہے نا، یہ ہے سمٹم، یہ بیماری نہیں ہے، یہ صرف سمٹم ہے۔ بیماری اس کے پیچھے ایک ہے، اور اس بیماری کا مطلب ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ویک ہے۔ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں مختلف قسم کے۔ اگر ہمارا ریلیشن شپ سٹرونگ ہوگا تو یہ سمٹمز نہیں ڈیولپ ہوں گے، اور جب بھی ہم سمٹمز پر کاز کرنے کی کوشش کریں گے نا، سمٹم کے اوپر کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایک عارضی علاج ہوگا۔ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کو ساتھ لے کے جایا کرو، تم ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ چلو جاؤ ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل اور اسی کے لیے ہم جو زور لگا رہے ہیں، جو شور مچاتے ہیں کہ بھائی دنیا، ہمارے ملک، اس معاشرے کے اندر تربیت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ جس میاں بیوی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سٹرونگ رشتہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے خیال میں مخلوق کا خالق سے جو رشتہ ہے، اس رشتے کے بعد جو دوسرا سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ سٹرونگ اور سب سے زیادہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہے۔ آپ امیجن تو کریں کہ اس رشتے کی اتنی ڈیپتھ ہے۔ میں ویسے ایک لائٹر ٹون میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہر رشتہ سوتیلا ہو سکتا ہے، سوتیلی ماں، سوتیلا بھائی، سوتیلا بیٹا، لیکن بیوی کبھی سوتیلی نہیں ہو سکتی، خامد کبھی سوتیلا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا سٹرونگ اور انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے۔ دیکھیں نا، آپ اپنا سب کچھ ایک دوسرے کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس سے تو سٹرونگ ہے، لیکن یہ ہے تربیت کا نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس ریلیشن کی نزاکتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں دوسرے کی نیڈ کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسری ایک اہم بات ہے کہ یہ ریلیشن شپ دو ڈیفرنٹ جینڈرز کے اندر ہے۔ میل اور فیمیل بایولوجیکلی ایک جیسے ہونے کے باوجود، ریسپیریشن سسٹم ایک ہونے کے باوجود، ان کی جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یعنی میں کوئی وہ نہیں ہوں، اتھارٹی نہیں ہوں، ان کی جو سائیکالوجی ہے نا، وہ اس کے اندر ایک گراس ڈفرنس ہے۔ مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس کا اردو ترجمہ تھا عورت کیا ہے۔ یہ جو ژان پال سارتر تھے نا، جو فرانس میں انقلاب فرانس کے ایک رائٹر تھے بہت، اور ان کی بیگم تھی جن کا نام تھا، ابھی یاد آ جائے مجھے، تو وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ اس کا ہے عورت کیا ہے۔ اور جب میں، بڑی مشکل سا ترجمہ تھا، لیکن جب میں نے پڑھی مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی سائیکالوجی میل کی سائیکالوجی سے بہت جگہوں پر ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا نام تھا سائمن دی بووا، کہ وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنی یوتھ کو بتانا، ان کو یعنی اس ریلیشن شپ میں باندھنے سے پہلے ان کو ٹرین کرنا، ان کو بتانا کہ اس کی نزاکتیں کیا ہیں، اس میں کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، ان کے ٹربل شوٹنگ کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ نے کوئی پائلٹ رکھنا ہو تو اس کو جہاز چلانے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ نے ڈرائیور رکھنا ہو تو ڈرائیور کو نئی گاڑی لے کے دیے تو نئی گاڑی کے جو سسٹمز ہیں آپ اس کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے میل کو کیسے فیمیل کو ایک اسپاؤس کے طور پر ہینڈل کرنا ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے ہمارے بچپن سے۔ ہم کہتے ہیں بچہ میرا ڈاکٹر بن جائے، بچہ میرا انجینئر بن جائے، اس کے 7 A's آ جائیں، مگر جو زندگی سکھانے کے گر ہیں ان میں سے ایک بہت زبردست گر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اچھا خامد بنا جائے، کیسے اچھی بیوی بنی جائے۔ تو یہ ساری سکھانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ ہم نے سکھایا نہیں ہوتا، اس لیے ہم ایک عجیب قسم کی انٹرینڈ، انسکلڈ یعنی پرفارمر کی طرح اس ریلیشن میں بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں، اور لطیفے بن گئے ہیں کہ جی بیوی تو ہمسائے کی اچھی لگتی ہے، اپنی بیوی سے دل بھر جاتا ہے۔ میں تو زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اکثر کہتا ہے کہ یار میں آپ کو یقین دلاؤں، میری بیوی دوسرے کمرے میں جاتی ہے نا تو میں اس کو مس کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس نے مذاق میں ہنستے ہوئے یہ بات کہی، اور ایسے کچھ لوگ ہیں، آپ کو کم لگتے ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو اس رشتے کی خوبصورتی کا پتہ چل جاتا ہے تو اس رشتے سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انڈائریکٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں رشتوں پر انویسٹ کرنا آ جائے تو یہ جو سمٹمز ہیں نا، کہ جس میں ایک بندہ یوں بیہیو کر رہا ہے، عورت یوں بیہیو کر رہی ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہی دوپہر کے کھانے پہ مجھے 3 لڑکیوں نے کھانے پہ بلایا تھا جو میری سٹوڈنٹس تھیں، اور بالکل بہت ہی میری پیاری بیٹیاں، ان کو سرجری میں ریزیڈنٹ تھی سرجری کی، اور اللہ کا شکر سے 2 میں سے اسسٹنٹ پروفیسر سلیکٹ ہو گئیں، ایک سینئر رجسٹرار سلیکٹ ہو گئیں، تو وہ اتنی خوش تھیں
تو آج کھانے پہ گئیں تو اس میں ایک لڑکی نے مجھے بات کی، اس میں سے میری اسٹوڈنٹ تھی، کہنے لگی کہ سر آپ نے مجھے ایک بات بتائی نا، تو اس بات کی وجہ سے میرا گھر میں اتنی زبردست سکسیسفل میری لائف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے کہا وہ مجھے تو بھول گیا، کیا بات تھی؟ کہنے کہ آپ نے مجھے ایک دن یہ بتایا تھا کہ اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اور دوسروں کی موجودگی میں اپنے خامند کی بہت عزت کرنی ہے، دوسروں کی موجودگی میں اور اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اپنے خامد کی بہت عزت کرنی ہے۔ جب تم اکیلے میں بیٹھے ہو نا تو چاہے تم جتنا مرضی مطلب چھتر اتار لینا، ایک دوسرے پر لڑائی کر دینا، لیکن ان دو سچویشنز کے اندر کہتی سر میں نے آپ کی یہ بات پلے سے باندھ لی، جب میرا خامد نہیں ہوتا نا تو میں اس کے بارے میں اتنی رسپیکٹفل ہوتی ہوں کہ سارے لوگ یہ مجھے کہتے رہتے ہیں، جب میرا خامد آتے سب کہتے ہیں یار تمہاری بیوی تو سارا دن تمہارے گن گاتی رہتی ہے یار تو سارے، اور جس وقت اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے میں اپنے خامد کی اتنی رسپیکٹفل ہوتی ہوں کہ وہ نا میرا خامد کہتا ہے یار تھینک یو ویری مچ، تم نے نا میری بڑی عزت کی یار، سب لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہاری بیوی کتنی اچھی ہے۔ اور یہی بات خامدوں کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میل کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ، اگر کسی جو جتنی بچیاں میرے ساتھ ہیں، میری اپنی بیٹیاں، بہو یا اور بچیاں، میں انہیں کہتا ہوں ہمیشہ، اور آج کل کے اس جدید دور میں جس میں ہم تھوڑے سے بچوں سے فرینک بھی ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی شخص جو شادی شدہ ہو اور آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ ہو، اگر وہ اپنی بیوی کی برائی آپ سے کر رہا ہے نا، چاہے اس کی بیوی بہت بھی بری ہے، یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، ریلائبل نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، چاہے اس کی بیوی جتنی بھی بری ہے۔ اگر وہ کسی اور عورت کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور اس کا سازشی ذہن کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے جواب کے رسپانس کے اندر کہ ہمیں رشتوں کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ٹیلر میڈ تو کبھی بھی کوئی کسی کے لیے نہیں بنا آج تک، ٹیلر میڈ تو کپڑا بھی نہیں بنتا، مطلب ہے آپ سوٹ ایک سلوا لیں اور پھر یہ کہیں کہ بھئی یہ سوٹ جو ہے نا میرے 100% میری مرضی، تو آپ کو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں سائڈ سے کوئی جو نا چیز ڈھیلی کوئی اوپری نظر آ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ رشتے تو کبھی بھی ٹیلر میڈ نہیں ہوتے، رشتوں کے اندر ہمیشہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ اگر فرض کریں ایک شخص بہت چھوٹا ہے تو آپ فلیکسیبل ہو کے بڑے ہو کے اس کے چھوٹے پن کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، ایک شخص بہت بڑا ہے تو آپ سکڑ کے اس کو اپنے اندر کمپنسیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی میٹریمونیل رشتوں کے درمیان کی کنفیوژنز ہیں اور اس کے سمٹمز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔